رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مختصر سا کلپ ہیں، ضرور سماعت فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت پریشان تھے۔ ہر وقت نماز کے بعد بیٹھ کر کے دیکھا تو رو رہے تھے، روتے رہتے۔ جدھر بھی دیکھا، تنہائی میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بھی بیٹھ کر کے روتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گھر آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے یہ بات بتائی کہ فاطمہ، آپ کے ابا جان بہت سخت پریشان ہیں اور آپ جا کر کے پتہ لگا لے کہ کیا وجہ ہے، ہمیں کچھ بتا نہیں رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان کے پاس تشریف لائے۔ ابا جان بہت زیادہ پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے، تو فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابا جان کیا بات ہیں؟ تو اس وقت بھی جب فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھ کر کے رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، ابا جان کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کو بڑا غمگین کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی، جب مجھے معراج کا سفر کرایا گیا، معراج کا سفر جب مجھے کرایا گیا تو میں نے جنت اور جہنم کا وزٹ مجھے کرایا گیا۔ جہنم کے اندر میں نے 6 عورتوں کو دیکھا جن کو سخت ترین عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو اس غم نے، اور یہ جو میری امت جس کو عذاب دیا جا رہا تھا، اس امت کے غم نے مجھے اب میرے اندر کو کھا رہی ہے ایسے۔ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، کہ میں نے اس میں سے ایک عورت کو دیکھا جب میں جہنم میں وزٹ کرانے کے لیے جب مجھے لے کر کے گئے، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کی زبان کے اندر سوراخ کر کے اور اس زبان سے اس کو سوراخ سے اس کے اندر رسیاں ڈال کر کے اس کو لٹکایا ہوا تھا اور نیچے اس کی آگ لگائی ہوئی تھی، جس طرح کہ تکہ پک رہا ہو اور اس انگاروں کے اوپر اس کو رکھ کر کے، آگ کے اوپر رکھ کر کے اس کو پکایا جا رہا، اس طریقے سے اس عورت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو بیٹی نے پوچھا، ابا جان وہ عورت کیا ایسے عمل کر رہی تھی جس کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت تھی جو اپنے خاون کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، خاون کو برا بلا کہتی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو ایک اور عورت ہے جس کو عذاب دیا جا رہا تھا اور سخت ترین عذاب دیا جا رہا تھا۔ بیٹی نے پوچھا کہ کس طریقے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے چھاتی کے اندر سیخ ڈال کر کے، ایک چھاتی کے اندر ڈال کر کے دوسری چھاتی سے نکالا اور پھر اس سے اس کو لٹکایا گیا تھا، اور لٹکانے کے بعد اسی طریقے سے اس کے نیچے بھی آگ لگایا گیا تھا، اس آگ کے اوپر اس کو لٹکایا تھا اور گرم گرم پانی، ابلتا ہوا پانی، اتنا گرم پانی اس کے سر کے اوپر ڈالا جاتا تھا اور آگ نیچے سے لگا ہوا تھا۔ تو بیٹی نے پوچھا، باجان وہ کون سی عورت تھی جس کو اس طرح عذاب دیا جا رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی اپنے خاوند کے امانت میں خیانت کرتی تھی، یعنی زنا کرتی تھی، دوسروں کو بستر کو گرم کرتی تھی۔ اس عورت کو اس لیے اس طرح عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تھوڑا سا آگے گیا تو ایک اور عورت تھی جس کو بالوں کے ساتھ، اس کے بالوں کو باندھ کر کے اس کو لٹکایا ہوا تھا اور اسی طریقے سے اس کے نیچے بھی آگ لگایا ہوا تھا اور اسی طریقے سے اس کے سر کے اوپر بھی گرم پانی ڈال دیا جاتا تھا۔ تو بیٹی نے پوچھا، باجان وہ کون سی عورت تھی جو اس کو اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو بازاروں میں ننگے سر
سر کے اوپر لپٹا نہیں کر کے جاتی تھی، یہ وہ عورت تھی جو ننگے سر بازاروں میں پھرتی تھی اور غیر لوگوں کی نظریں اس کے اوپر پڑتی تھی۔ تو بے پردگی کی وجہ سے اس کو اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا تھا، اور اس کے دماغ ایسے درمیان میں ایسے ابلتا جس طرح کی کوئی ہانڈی پک رہی ہو۔ یہ وہ عورت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں پر چھوٹی عورت کو میں نے دیکھا جس کے ہاتھ کو پستانوں کے ساتھ اور پاؤں کو سر کے ساتھ باندھ کر کے ایک فٹ بال بنایا گیا تھا اس سے، اور اس طریقے سے اس کو بھی آگ کے اوپر رکھ کر کے، اور جس طریقے سے تک کا بوٹا پک رہا ہو اس طریقے سے اس کو پکایا جا رہا، اور آگ لگائی ہوئی اس کو، اور مختلف طریقوں سے ان کو عذاب دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا، ابا جان وہ کون سی عورت تھی جس کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو حیض سے پاک ہو جاتی تھی، وہ پاکی صفائی نہیں کرتی تھی اپنی، یعنی نہاتی نہیں تھی، اور اس طریقے سے غسل جنابت اس کے اوپر فرض ہو جاتا تھا، اور اس میں بھی وہ جلدی بازی نہیں کرتی تھی، لیٹ سے وہ غسل کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو اس سے کہنے کا مطلب یہ کہ نماز میں تاخیر ہو جانا، آج ایک عورت صاف ہو جائے وہ کل غسل کر لے، یا آج وہ جماع کر لے اور پھر کل غسل کر لے، یا دوسری ٹائم غسل کر لے، جس میں نماز کا وقت ضائع ہو جاتا، تو جو گویا کہ نماز چھوڑنے والی عورت، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے 5ویں عورت کو دیکھا جس کا سر خنزیر کا تھا اور اس کا بدن، باقی بدن گدھے کا تھا، اور اس کو جہنم کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو بیٹی نے پوچھا، ابا جان یہ کون سی عورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو چغلیاں کرتی تھی، غیبت، آج کل غیبت عام ہے، یہ وہ عورت ہیں جس کا سر خنزیر کا ہے اور باقی جسم گدھے کا، یہ غیبت اور چغلیاں لگانے والی عورت جن کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ اور چھٹی عورت وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو اس کا سر کتے کی طرح، اور وہ آوازوں بھی کتے کی طرح لگاتی تھی۔ تو بیٹی نے پوچھا، ابا جان وہ کون سی عورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو احسان جتلاتی تھی، کوئی چیز دے کر کے کہ میں نے آپ کو یہ دیا، میں نے آپ کو یہ دیا، اور حسد کرتی تھی۔ تو یہ جہنم کے اندر اس کا سر کتے کا تھا اور یہ بونگتی ہوتی تھی، ہر وقت بونگتی میں نے دیکھا۔ تو میں اس لیے بہت سخت پریشان ہوں ان عورتوں کو دیکھ کر کے۔ تو میرے پیاری بہنوں ماؤں، آپ لوگ یہ جتنی بھی باتیں ہیں دور رہیں، اللہ کو راضی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کریں، صحابیات کا واقعات پڑھیں، اور اس طریقے سے امہات المومنین جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی زندگیوں کو دیکھ لے، اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر لے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے پردے کا اہتمام کریں، ان کی طرح اپنی زبانوں کو لگام دے، تاکہ ہمارے سب کا آخرت بن جائے۔ سب نے مرنا ہے، 50-60 سال زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔